أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے ہوں گے فردوس کے باغات مہمان نوازی کے طور پر۔ کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد جیسا کہ قرآن مجید کا دستور ہے وہ پھر اہل ایمان کا انجام بھی بیان کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، اگر عمل نہ ہو تو ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ بعض مسلمانوں کے گروہوں نے یہ کہا کہ ایمان ہو اور عمل نہ بھی ہو تو کام چلے گا، لیکن قرآن مجید میں بہت سی آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اور فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہو اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہوں اور خصوصاً انگور کی بیلیں اس میں بہت زیادہ ہوں تو اس کو فردوس کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهُ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ فرمایا اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ بہترین افضل ترین جنت ہے اور سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی عرش کے بالکل متصل جنت الفردوس ہے عرش کے نیچے، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ نزلاً کا معنی منزلاً بھی ہے، رہائش گاہ، اور نزلاً کا معنی وہ سامان بھی ہے جو مہمان کی ضیافت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت الفردوس ان کی رہائش گاہ ہوگی اور وہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ انسان ایک جگہ پر رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ وہاں اکتانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ جنت الفردوس کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور اس میں تنوع اور جدت پیدا ہوتی رہے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کا محدود سا علم ہے، محدود سا ذہن ہے، اور اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، اس لیے وہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا کہ جنت والے وہاں سے اپنی جگہ تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے، اور جو جس جگہ ہوگا وہ اپنی جگہ بادشاہ ہوگا، اور اس کو تمام نعمتیں جو انسان کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں وہ اسے عطا کر دی جائیں گی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائیں سمندر سیاہی، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، میرے رب کی باتوں کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ، تو سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ ختم ہو۔ کلمات ربی، میرے رب کی باتیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم لے آئیں اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کا علم اور اللہ کی کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، پھر اتنے سمندر اور آ جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کا علم اور اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور اللہ کی کلمات لامحدود ہیں، اور کوئی محدود چیز غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ یہ ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کا علم اور اللہ کی کلام اور اللہ کی باتیں یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی صفات میں ایک صفت کلام بھی ہے۔ معتزلہ نے اور بعض دوسرے گمراہ فرقوں نے اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نہ بول سکتا ہے، نہ اس کی آواز ہے، اور نہ اس کی آواز کو کوئی سن سکتا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو بھی اللہ کی مخلوق قرار دیا اور کہا کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ دراصل مامون الرشید نے یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا۔ جب یونانی کتب کو عربی میں ترجمہ کیا گیا تو اس میں ان کے بہت سے غلط نظریات بھی مسلمانوں میں آ گئے، مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت سی سزائیں جھیل کر، بڑی تکلیفیں اٹھا کر امت کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، اور اس بات پر ڈٹ گئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے کوئی نئی چیز پیدا ہو رہی ہو وہ خود بھی حادث ہو جاتا ہے، اس لیے کہا کہ اللہ سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر نئی چیز پیدا ہو تو پھر اللہ بھی حادث ہے، یعنی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نے اپنا کلام کئی بندوں کو سنایا بھی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جب کوئی کافر آپ کی قید میں ہو تو اسے اللہ کا کلام سنائے تاکہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی صفت کلام غیر فانی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ دیکھو میں ماہیت میں اور لوازم ماہیت میں تو ایک بشر ہوں، یعنی میں اپنی والدہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوا، پھر میں فوت بھی تمہاری طرح ہو جاؤں گا، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، بازاروں میں بھی چلتا ہوں، لیکن اوصاف و کمالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں شان اور مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوں تو یقیناً وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ماہیت میں اور تخلیق میں اور بشر ہونے میں فرمایا کہ آپ جن لوگوں کو بتا دیں کہ میں آپ کی طرح کا ایک بشر ہی ہوں، لیکن اللہ میری طرف وہی فرماتا ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں ایسے ایسے واقعات بتلا دیے جو انسانی ذہن سے ماوراء ہیں اور انسانی علم سے وہ دور ہیں، وہ میرے اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیے۔ اصحاب کہف کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا قصہ اور اسی طرح ذوالقرنین کا قصہ، یہ میں نے اتنا ہی تمہیں بتا دیا جتنی تمہاری ذہنی سطح ہے۔ اور ایک حدیث جو عام طور سے ہمارے ہاں واعظین اور مبلغین بیان کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ النوری، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی سند تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کی کوئی سند نہیں ملی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ موضوع روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، مگر مسند احمد میں 3 جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس سفر میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی فوت ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ زینب بنت جہش کو کہ آپ اپنی اونٹنی سیدہ صفیہ کو دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بلکہ ان کی شان میں کچھ تھوڑے سے الفاظ بھی ایسے کہہ دیے جو مناسب نہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور 3 مہینے تک آپ سیدہ زینب کے ہاں تشریف لے جانے سے رک گئے۔ پھر جب 3 مہینے گزرے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی انسان کا سایہ دیکھا، تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس آتے نہیں، یہ سایہ کس کا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے میرے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے تو نور ہیں کہ آپ ہدایت کا نور ہیں، لیکن
حیت کے اور ماہیت کے اعتبار سے آپ بشر ہیں اور اوصاف و کمالات میں آپ بے مثال ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے نور بھی ہیں اور ایک لحاظ سے بشر بھی ہیں۔ آپ ہدایت کا اور نجات کا اور انسان کی رہنمائی کے لیے نور ہیں، اور ماہیت میں اور تخلیق میں آپ بشر ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھے، رجا کہتے ہیں ایسی امید کو جس میں یہ خوف بھی شامل ہو کہ شاید امید پوری نہ ہو سکے۔ تو فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ کی ملاقات کی امید ہو اسے دو کام کرنے ہوں گے، یعنی نجات کے لیے، انسان کی نجات کے لیے دو کام ضروری ہیں، ایک توحید خالص اور ایک عمل صالح۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام حصے داروں سے بڑھ کر کسی بھی حصے سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا جو آدمی کوئی کام کرے اور پھر اس میں میرا راضی کرنا بھی شامل ہو اور لوگوں کو دکھانا بھی شامل ہو، تو میں پھر وہ اپنا والا جو عمل ہے وہ بھی ضائع کر دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ جاؤ اب لوگوں سے ہی اس کا اجر تلاش کرو۔ فرمایا من سمع اللہ بہ، جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے داد وصول کرنے کے لیے نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی بدنیتی لوگوں کو سنا دیں گے۔ ومن راء اللہ لہ، اور جو آدمی ریاکاری کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ریاکاری کا پردہ بھی فاش کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے رسوا کریں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ آدمی جو مجھے خوش کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چنانچہ دعا بھی عبادت ہے، اور دعا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، چاہے وہ اللہ کے رسول ہی ہوں یا اولیاء اللہ کرام ہوں، کسی سے بھی دعا مانگنا جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی طرح نظر نیاز، جانور ذبح کرنا اور خیرات دینا اور صدقہ دینا، یہ بھی صرف اللہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ کسی اور کے نام کا ہوگا تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کا شرک ہو جائے گا۔ ترجمہ ایک بات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر، کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر، مدادا لکلمات ربی، سیاہی میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے، ولو جئنا بمثلہ مددا،
اگر ہم اس کے ساتھ اس جیسے 7 سمندر اور بھی لے آئیں قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور نہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی الحمدللہ سورۃ الکہف ختم ہوئی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور احسان سے اور اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ